کلام سنا ہے اس نے ضرور اس بات کو سنا ہے کہ میں کیفا ہوں، میں پطرس ہوں، لیکن اس کی زندگی چینج نہیں ہوئی۔ ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو لے آئے اور وہ چینج نہیں ہوا تو ہم اپنا رویہ اس سے خراب کر لیں گے۔ ہم کئی دفعہ جا کے لوگوں کو انجیل نہیں سناتے، بحث کرتے ہیں ان کے ساتھ، لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ بتانا کرتے ہیں میں بہت اچھا ہوں، تو غلط ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم اپنی اچھائیاں لوگوں کو بتائیں گے تو ہم لوگوں کو ناراض کریں گے، لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں، یاد رکھیے ہمارا کام ہے کلام کرنا اور خدا کا کام ہے کام کرنا ہے۔ ہم کام نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو یسوع کی گواہی دے سکتے ہیں، ہم کو بتا سکتے ہیں خرسطس بندروں کو توڑنے والا اگر تیری زندگی کے اندر آ جائے گا تیرے بندر ٹوٹ جائیں گے۔ ہاللویا! ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، پر ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی لوگ ہم چینج کرنے چکر بیٹھے ہیں۔ ہمارا کام چینج کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے جیسے ڈاکیے کی طرح ہم جو کچھ لیتے ہیں اس کو ڈلیور کرنا۔ یہ رزلٹ دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے بیج بونا، اگانا، پانی دینا۔ جیس اگانا کس کا کام ہے؟ پھلدار بنا۔ اس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور یوحنا رسول کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیل بیان اس کا پہلا باب اور 35 آیت سے۔ جون چیپٹر 1 ورس 35۔ یوحنا کے مطابق انجیل بیان اس کا پہلا باب اور 35ویں آیات مقدسہ سے ہم مل کر اپنی برکت کے لیے، اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے زندہ خدا کے کلام کی جانب رجوع آئیں گے۔ 35 ورس، آئیے اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع کو جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔ اور وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے۔ یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا، یعنی دن کے 4 بج گئے تھے۔ ان دنوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر، ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بیٹھیے گا، تشریف رکھیے گا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر عنوان پر بات کریں گے وہ ہے، کیا میں اپنے خاندان یا دوسروں کو خداوند یسوع کے پاس لایا ہوں؟ کیا عنوان ہے؟ سوال سے ہم کریں گے، کیا میں اپنے خاندان یا دوسروں کو خداوند یسوع کے پاس لایا ہوں؟ اور آج ہم اس پیسج کو شروع کریں گے، میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یسوع مسیح کا پہلا شاگرد کون تھا؟ کوئی بھی غلط بولیں گے تو یہیں پہ ہم نے کرنا ہے نا۔ اوکے، پہلا ڈسائپل، اوکے، نوٹ کر دیجئے گا، یسوع مسیح کا پہلا شاگرد اندریاس تھا۔ کیا تھا؟ اور پہلی مبشرہ بہن بھی سامری عورت تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پہلا مشنری وہ شخص تھا جس میں سے لشکر نکالا گیا تھا۔ اس پیسج کو جس کو ہم نے پڑھا ہے کلام کے حصہ کی جانب آئیے، اور یہاں پر یہ ورس 35 جو ہے یہ ایک خاص نقطے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، خاص
دن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ دوسرے دن. کیا جی؟ اس کا مطلب ہے پہلا دن تھا تو اس کے بعد دوسرا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے دن کچھ ہوا تھا. اب پہلے دن کیا ہوا تھا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خدا کے کلام کی یہ سچائی بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ جب ہم ملاکی سے میتھیو پڑھا جاتے ہیں، متی کے انجیلی بیان پڑھا جاتے ہیں، اور ہمیں ایک خالی صفحہ نظر آتا ہے. یہ صفحہ ایک دم پلٹ جاتا ہے، لیکن یہ صفحے میں 4 صدیاں ہیں. کتنی؟ 400 صدیاں ہیں. کتنی؟ 400. کئی دفعہ لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، آپ کی بائبل مقدس میں 66 کتابیں، آپ باقیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم انہیں سادہ سا جواب دیتے ہیں، ہم مانتے سب کو ہیں. ہسٹوریکل اگر آپ نے جاننا ہے 400 سال کے اندر کیا ہوا، تو وہ باقی کتابیں آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کس طرح نبوتیں پوری ہوئی. جس کا ذکر دانیل نے کیا اور حکومتوں کا ذکر کیا، وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب ان 400 سالوں میں پوری ہو رہی تھی. کس طرح مکابی دور قیادت کے اندر آئے، اسکندر اعظم کی حکومت، جتنی بھی حکومتیں ہیں ہسٹوریکلی ان کا ذکر وہاں پر آپ کو ملے گا. تو یہاں پر ایک شخص کی بابت بات ہو رہی ہے جس کا نام یوحنا ہے، اور یہ یوحنا رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یوحنا اصطباغی کی بات ہو رہی ہے. گو کہ یہ یوحنا کا انجیلی بیان ہے، اور یوحنا اس واقعے کو روح القدس کی رہنمائی میں لکھ رہا ہے. وہ اس واقعے کو درج کر رہا ہے روح القدس کی رہنمائی میں. تو یوحنا جو ہے وہ یوحنا اصطباغی کی بابت، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ 400 سال کے بعد ایسا ممکن ہوا کہ انسان تک خدا کی آواز پہنچی. ان میں خدا نے 400 سال کے اندر نہ تو کسی نبی کے ذریعے کلام کیا، نہ خدا نے رویا میں کلام کیا، نہ خدا نے کسی کے دل کے اندر کلام کیا. یعنی ملاکی کے بعد یہ 400 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ انسان تک خدا کی آواز پہنچے. اور جب یہ آواز پہنچی تو یہ آواز جسایہ نبی کے صحیفہ کے مطابق اور جسایہ نبی کی نبوت کی مطابق بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے. یہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز بلا رہی ہے کہ اپنی راہوں کو درست کرو. انسان جو تھا وہ بہت سی راہوں پر چل پڑا تھا، وہ اپنی روحانیت میں چل پڑا تھا، وہ دنیا کی خواہشوں میں چل رہا تھا. یہ راہ جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے یسوع نے کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. ہیلیلویا! یہ وہ راہ خداوند یسوع مسیح ہے. اپنی راہوں کو کیا کرو؟ سیدھا کرو. اپنی راہوں کو دیکھو. یہ شخص راہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، راہوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا. اب یوحنا بپتسمہ دینے والا اصطباغی جو تھا، یہ دنیا کے سامنے اور مذہبی علماء کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا. لوگ اس کی طرف آ رہے تھے کیونکہ لوگوں نے 400 سال ویٹ کیا. کیا کیا؟ 400 سال ویٹ کیا کہ کسی نبی کی آواز انسانوں تک پہنچے. کوئی تو ہو جو خدا کا کلام لے کے انسانوں تک آئے، کوئی تو ہو جو خدا کی آواز لے کر انسانوں تک پہنچائے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو خدا کا کلام اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ایک سوال بنا تھا، اور بڑے لوگ جو تھے وہ اس کی طرف راغب ہو رہے تھے. سپاہی، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا رجحان جو تھا وہ جسایہ کی نبوت کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف جانب تھا. لیکن جہاں پر لوگ آ رہے تھے اور وہ استباغ لے رہے تھے، بپتسمہ لے رہے تھے، وہیں پر جو علم رکھنے والے تھے، جو سمجھنے والے تھے، یہ علم رکھنا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے، پر یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا اور بات. آج بہت سے لوگ ہیں
وہ جانتے ضرور ہیں کہ کرسمس آنے والا ہے، وہ جانتے ضرور ہے، اور فکر پڑ جائے گی کہ جی نئے کپڑے لینے ہیں، نئی جوتیاں لینی ہیں، سنڈے کی سبت چھوڑ کے بازاروں میں گھومنا ہے، فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک طرف چرچ لگا ہوگا اور اپنی فیملی کو لے کے آپ بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے کہ جی کرسمس آ گیا ہے، اور خدا کے گھر خالی ہوں گے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یسوع آنے والا ہے۔ جب ہیرودیس نے اس وقت کے عالموں کو بلایا، وہ جانتے تھے، ان سے پوچھا کیا انبیاء کے صحیفوں کے مطابق مسیح کی پیدائش کہاں ہونی؟ انہوں نے کیا کہا؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ یعنی نبی کے مطابق کیا ہونی چاہیے تھی؟ یہودیہ کے بیت لحم کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ اب ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، وہ گئے بولے، وہ گئے جاننے کے بعد وہ گئے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مجوسی وہاں سے چلے ہیں، وہ پیغام لے کر آئے ہیں، وہ ستارہ دے کر آئے ہیں، اور یہ ستارے جو ہیں نا، اگر اس کی سٹوری کے لیے آپ دیکھیں تو یہ ستارے جو تھے یہ بہت سی شخصیات کے اوپر آئے ہیں، لیکن وہ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، انڈرسٹینڈ کرنے، وہ بتا رہے ہیں کہ مسیح کی پیدائش یہاں ہونی چاہیے۔ اور بہت سے لوگ، ان کو پتا ہے کہ یسوع مسیح آ گیا ہے، ان کو بھی پتا لگ گیا تھا یسوع آ گیا، پر انہوں نے گوارا نہ کیا وہ یسوع کے پاس جائیں۔ آج بھی بہت سے لوگ وہ کرسمس سیلیبریٹ کریں گے، اس کی تیاریاں کریں گے، اور اوپر جو ہے وہ گھر کے اندر اوپر سٹار لگا ہوگا، نیچے گناہ والا اندھیرا ہوگا۔ ایسی سچویشن میں لوگ چلے جائیں گے۔ گھروں کی صفائیاں ہوں گی، پر دل کے اندر نفرت اور قدرت اسی طرح رہے گی، اور نہ معاف کرنے کی اسپرٹ اسی طرح کام کرے گی جس طرح صدیوں سے کام کر رہی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب آیا، اس نے اشارہ کیا، اور اس وقت جو لاوی تھے اور کاہن تھے، لاوی اور کاہنوں کا تعلق ہیکل کے ساتھ جڑی عبادات کے ساتھ تھا، یہ عبادتی سرگرمیوں کو سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر اگر آپ اس پیسج کو پورا پڑھیں تو یہاں پر دو گروپ جو ہیں وہ انفارمیشن دینے کے لیے، چھاننے کے لیے آئے، اس سے پوچھا جائے یہ جو یوحنا استباغی ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے، کیا یہ نبیوں کی نبوتوں کے مطابق اگر ہے تو اس سے پوچھا جائے، اس سے انفارمیشن دی جائے۔ لاوی اور کاہنوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تو بتا، یہ کیا تو مسیح ہے، یا تو نبی ہے، یا تو ایلیا ہے، تو کون ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ان کو جو آ کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ اس نے اقرار کیا، نہ میں ایلیا ہوں، نہ میں نبی ہوں، نہ میں مسیح ہوں۔ پھر فریسیوں نے کہا اگر تو نبی بھی نہیں ہے، ایلیا بھی نہیں ہے، مسیح بھی نہیں ہے، تو یہ استباق کیوں دیتا ہے؟ اس نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بتایا میں جو بھی ہوں، میرا کام یہی ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، میں نہ ایلیا ہوں، نہ مسیح ہوں، نہ میں نبی ہوں، میں تو صرف ایک شخص کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی میں نہیں۔ اور اس نبی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوں گے سب سے بڑا نبی یہ ہے۔ اور دیکھیں یہ بڑے نبی کا معیار دیکھیں، کہتے ہیں میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ ذرا معیار دیکھیں، ذرا اس کا روحانی رویہ دیکھیں اس کا۔ اور جب یہ پہلا دن اسی طرح گزر گیا، اس نے کہا کہ مجھے آگاہی ملی ہے، میں جس شخص پر روح القدس کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھوں گا وہ کیا ہوگا، وہی وہ شخص ہوگا۔ جب دوسرا دن آیا تو یوحنا کے دو شاگرد جو تھے، ایک تھا اندریاس اور دوسرا فلپس۔ جب یوحنا یسوع مسیح کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا
یہ خدا کا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے چاہتا ہے. اب یہ دو شاگرد جو تھے، یہ شاگرد کس کے تھے؟ یوحنا کے. اب انہوں نے دیکھا استاد جو ہے اب وہ جس کی گواہی دے رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. آج المیہ یہ ہے کہ بہت سے شاگرد خادموں کے ہیں، وہ پادریوں کو فالو کرتے ہیں، پر اندریاس اور فلپس کی طرح کا سمجھدار ہو جائے. یہ خادم جن کی گواہی دیتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس لیے آئیے یسوع کو فالو کیجیے. وہ سمجھدار کو سمجھ رکھتے ہی کہ ہم نے گواہی کس کی استاد دے رہا ہے اور پیچھے کس کے چلے گے. اس لیے کبھی بھی کوشش نہ کیجیے آپ پاسٹر عمران بنے. پاسٹر عمران میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسٹرب کرے گی، پر ایک ایسی پرسنالٹی ہے خداوند یسوع مسیح، وہ کامل ہے. اس کی ذات اقدس میں گناہ کا تصور بھی موجود ہے. ہم کئی دفعہ بڑا بڑا فالو کرتے ہیں خادموں کو، لیکن فالو کرنا ہے تو خادم جس کی گواہی دیتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. اندریاس نے دیکھا ہے شاگرد یوحنا کا، یوحنا سے تعلیم پا رہا ہے، ماہی گیر ہے. جب اس نے دیکھا کہ یوحنا استاد جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ شخص سامنے آ گیا، انہوں نے کیا کیا وہاں سے نکلے اور یسوع مسیح کے جب یسوع مسیح جب وہاں سے نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور پیچھے چلتے چلتے وہ پیچھے چلتے جا رہے ہیں، بول نہیں رہے، اور چلتے چلتے بھی نہیں پتا وہ کتنی دیر چلے، لیکن وہ دونوں جو تھے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے رہے. وہ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، کوئی ہمیں بہانہ ملے ہم مسیح تک پہنچ جائیں. لیکن یسوع نے دیکھا میں وہاں سے نکل آیا اور یہ دو شخص کیا کر رہے ہیں، میرے پیچھے چلتے آ رہے ہیں. یسوع نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کہاں رہتا ہے؟ اور پھر وہ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا، یہاں پر گفتگو درج نہیں ہے، لیکن لکھا ہے وہ 10ویں گھنٹے یعنی صبح سے لے کے 4 بجے تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے. جب یسوع مسیح کے ساتھ رہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اندریاس ریلیکس نہیں ہوا. ہم کئی دفعہ یسوع سے ملنے کے بعد، کلام سننے کے بعد گھر میں جا کے سو جانا پسند کرتے ہیں. اندریاس خاموش نہیں ہوا. جب اس نے یسوع مسیح کو مل لیا اور یسوع مسیح کو جان لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد وہ اپنے سگے بھائی پطرس کے پاس گیا اور پطرس کو کہنے لگا مجھے خرسطس مل گیا ہے. ہیلیلویا. مجھے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے کیا مل گیا ہے؟ خرسطس مل گیا ہے. اب پھر اندریاس نے کیا کیا؟ وہ گیا اور اپنے سگے بھائی پطرس کو، یعنی ابھی پطرس نہیں ہے، اس کا نام ابھی شمعون ہے، اس کا مطلب ہے سن لیا. اب گیا اور سیدھا جا کے شمعون کے پاس گیا، اسے کہنے لگا، اسے بلایا، اسے کہا چل میں تجھے خرسطس سے ملانا چاہتا ہوں، میں تجھے خداوند یسوع سے ملانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو یسوع مسیح کو مل. میں ایک ایسے شخص کو ملا ہوں جس کے بارے میں کلام کی نبوتیں تھیں اور وہ شخص مجھے مل گیا ہے. جب اندریاس یسوع مسیح کے پاس شمعون کو لے کر آیا تو خداوند یسوع مسیح نے شمعون کو کہا تو کیفا کہلائے گا، یعنی پیٹر کہلائے گا، چٹان کہلائے گا. اب اندریاس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے سگے بھائی کو یسوع کے پاس لے کر آیا ہے. کیا کر کے؟ کہاں لے کر آیا ہے؟ کس کو لے کر آیا ہے؟ اپنے. اور شمعون کو لے کر آیا. یسوع مسیح نے اسے کہا تو کیفا کہلائے گا، تو پطرس کہلائے گا. جب شمعون خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا ہے تو کیا شمعون یسوع کا شاگرد بن گیا؟ ایک دم وہ چینج ہو گیا، ایک دم وہ تبدیل ہو گیا، ایک دم وہ نہیں. پطرس یہاں چینج نہیں ہوا. اس نے ضرور کلام سنا ہے، اس نے ضرور اس بات کو سنا ہے کہ میں کیفا ہوں، میں پطرس ہوں، لیکن اس
की जिंदगी चेंज नहीं हुई। हम कई दफा ये समझते हैं कि हम अगर किसी को ले आए और वो चेंज नहीं हुआ तो हम अपना रवैया उससे खराब कर लेंगे। हम कई दफा जाके लोगों को इंजील नहीं सुनाते, बहस करते हैं उनके साथ, लोगों को नाराज कर देते हैं। हम लोगों को ये बताना करते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, तू गलत है। याद रखिए, अगर हम अपनी अच्छाइयां लोगों को बताएंगे तो हम लोगों को नाराज करेंगे, लोगों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, याद रखिए हमारा काम है कलाम करना और खुदा का काम है काम करना है। हम काम नहीं कर सकते, हम लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, हम लोगों को यीशु की गवाही दे सकते हैं, हमको बता सकते हैं क्रिस्तुस बंधनों को तोड़ने वाला अगर तेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तेरे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। हम लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, पर हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। असली लोग हम चेंज करने चक्कर में बैठे। हमारा काम चेंज करना नहीं है, हमारा काम है जैसे डाकिये की तरह हम जो कुछ लेते हैं उसको डिलीवर करना। ये रिजल्ट देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बीज बोना, उगाना, पानी देना। जैस उगाना किसका काम है? फलदार बनाना किसका काम है? असि कहने उन्हें खुदा भी बन दी है। कुछ नहीं हुआ, पतरस ने नबूवत सुन ली है। वो कैफा है, वो जान गया, वो पीटर है, वो जान गया। लेकिन उसके बाद कहीं पे भी आपको शमौन नजर, इंद्रियास और फिलिप्पस दोनों काम कर रहे हैं। वो उसके बाद नथनएल को मसीह के पास लेकर आए हैं। और उसके बाद अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी। लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता कि यीशु मसीह यूहन्ना पकड़वाया गया, उसका सर कलम कर दिया। यीशु ने बाद में इंजील की खिदमत शुरू की, खुशखबरी की मनादी। ये बात पहले हो गई है, तो कैफा कहलाएगा, तो पीटर कहलाएगा, तो पतरस कहलाएगा। अब वो 2 महीने गुजरे हैं, टाइम पीरियड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने कलाम सुन लिया है। पतरस ने पर चेंज। हम क्या करते हैं? हम किसी पे मेहनत कर रहे हैं, बड़ा टीठ ने चेंज नहीं होना। आप अपने काम को जारी रखिए, वो टीठ है तो कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, हम उस शख्स से कोई तवक्का नहीं कर सकता जो चर्च नहीं आता। वो आपके साथ मिसबिहेव भी करेगा, हो सकता है वो आपको लोगों के सामने के और आप पीछे हट के आ गए सर खान नाश्ते। हो सकता है वो आपको देख के कहे हम चमड़ जाने देना। हो सकता है वो आपको देख के कहे ना मिल गई टाइम। वो कुछ भी आपके बारे में कहेगा और वो आप तक भी पहुंचेगा और साथ वाला बंदा को कहेगा तेरे बारे में क्या कह रहे हैं, उसको क्या इसको कहने देते हैं। आप उससे गिला नहीं कर सकते, वो खुदावंद को नहीं जानता, उसकी तरबियत नहीं, वो खुदा से ना वाकिफ है। और पतरस जो था वो भी खुदा से ना वाकिफ था, वो मसीह से ना वाकिफ था, वो किसी बात को नहीं जानता था। लेकिन एक बात जरूर थी पतरस की जिंदगी के अंदर, वो तनकीदी शख्स नहीं था, वो अपनी आजर फरोख्ती शख्स। उसकी लैंग्वेज अगर ठीक नहीं थी। और पतरस जो था, जब यीशु मसीह ने इंजील की मनादी शुरू की और तौबा की मनादी करना शुरू की, और लिखे वो गलील उसकी गिरदो नवा में जब यीशु मसीह ने तौबा की मनादी करना शुरू की, और मनादी करते करते एक दिन खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील के किनारे चले गए और बड़ा हजूम था, लोग यीशु की बातें सुन रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या किया, उसने जो इनकी जो कारोबारी शराकत थी वो थी यूहन्ना जब्दी के बेटों के साथ, यूहन्ना रसूल के साथ। उस वक्त में जो कारोबारी काम था, ये जो मछेरों का काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा जानलेवा काम है। और इस झील के अंदर जो गलील की झील है, आप अनाजील अरबा का बगौर मताला करें तो अनाजील अरबा आपको बताएगी कि यस्सु ये झील जो थी ये सेकंड में अपना पॉइंट बदलती थी। इसमें तूफान आते हुए पता, कभी मैं इसका आपको व्यू पढ़ाऊंगा ये झील का, कभी ये कैसे करती थी काम, इसमें बड़े बड़े मजे की है ये, बड़ा मजेदार। आप अंडरस्टैंड को मजा आएगा आपको अगर आप हिस्टोरिकली इसको जरा समझेंगे। कभी किसी अनवान में मैं जरूर इसको थोड़ा लेके जाऊंगा इस झील के बारे में। गलील आने वाले दिनों में जब क्रिसमस का हम करेंगे तो हम जरा एरियाज की तरफ जाएंगे इस दफा के जो जगह बैतलहम, नफ्ताली, ये सारे इलाके जो है जरा इनको थोड़ा सा लेके आगे जाएंगे कि यीशु ने कहाँ से तौबा की मनादी शुरू की।
اب ذرا غور کریں، جب یسوع مسیح اس کشتی پر بیٹھ گیا اور انجیل سنانے لگا، توبہ کی منادی کرنے لگا، تو پطرس یسوع مسیح سے مل چکا تھا. کیا تھا؟ پر چینج کلام سن لیا تھا اس نے کہ وہ کیا کرائے گا؟ کیفا کلائے گا، پیٹر کلائے گا، چٹان کلائے گا. آج ایمانداروں کو ہمیں ضرورت ہے ہم جائیں لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائیں. ہمیں ضرورت ہے. وہ تربیت یافتہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بڑا اچھا بہیو کریں گے اور آپ کو چائے پینے کے لیے مجبور کریں گے، آپ کو کھانے کے لیے وہ مجبور کرے گا جس میں یسوع ہوگا. آپ کو عزت سے وہ بٹھائے گا جس میں جو چینج ہو جائے گا. اور جو بندہ چینج نہیں ہوگا وہ آپ اس سے اچھے رویے کی امید نہ کریں. یہ چینج شخص کا کام ہے، خادموں کی خدمت کرنا. جو اندر سے چینج ہو جائے نا وہ خادموں کی عزت کرتا ہے. جب ساری زندگی بھی چینج نہ ہو بھی کام. یہ خدا کے خادموں کی عزت کرنا، خدا کے لوگوں کی عزت کرنا، یہ چینج لوگوں کا کام ہے، تبدیل لوگوں کا کام ہے. جو تبدیل ہو جاتے ہیں ان کا کام ہے، یار بندے کا کام نہیں ہے. جو تربیت یافتہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ ان سے یہ امید نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ گئے اور آپ اس کو بلانے گئے، اس کو بتانے گئے ہیں کہ بھئی آج عبادت ہے، وہ آپ سے اچھی طرح بات بھی نہ کرے، اس کو بولے آپ کو پہلے اپنا شیڈیول دے دے کہ آج تو میں نے جہاں جانا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مرد کے لیے سب سے بڑا موٹیویشن اسپیکر عورت ہوتی ہے. اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو خدا کے گھر میں لا سکتی ہے. اگر وہ چاہے اپنی نسل کو خداوند یسوع کے قدموں میں، اس کو خدا نے ایک ایکسٹرا برکت دی ہوئی ہے. آپ عورت کا موٹیویشن ذرا دیکھیں. باغ عدن میں کیا ہوا؟ اس نے پھل کھلا کے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اگر وہ چاہے، ہمیں پتا ہے مشری میں شاپنگ کروانے کیسے لے کے جانا ہے اپنے شوہر کو. ہمیں پتا ہے رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں. ہمیں پتا ہے آج چھٹی کیسے کرانی ہے اپنے شوہر کو. وہاں ہمارا فیملی پروگرام ہے. 3 دن پہلے پیچھے لگ جائیں گے، یاد ہے ٹاٹے کپڑے پریس کیتے ہیں بچاروں کو پتا بھی کوئی نہیں. پنڈی پروگرام میں جانا ہے، یاد دلاتے رہیں گے، یقین بار بار دلائیں گے کہ بھائی جانا ہے. لیکن جب خدا کے معاملے کی بات آتی ہے ہم نہیں کرتے. یاد ہے آپ کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ آپ جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے بلانا ہے، وہ ایسے نہیں آئیں گے. آپ کو یاد ہے جب خدا شروع کر دیے کیا کر دیے؟ اس نے کہا میں اپنی سوداگری کے لیے جا رہا ہوں، میں کہ اپنے جانوروں کے لیے جا رہا ہوں کوئی. لیکن خداوند یسوع نے اپنے نوکروں کا جاؤ جو گلیوں اور چوکوں پہ کھڑے ہیں ان کو مجبور کر کے لاؤ. کیا کر کے لاؤ؟ وہ آپ مجبور کر کے لائیں گے. کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کے بچے چرچ کے ٹائم غائب ہو جائیں، آپ مجبور کر کے لائیں گے. اتنا ایزی نہیں ہے. یسوع نے کیا کہا؟ کیسے لاؤ؟ بولے مجبور کر. تو کیا آپ نے کبھی مجبور کیا؟ ہاں سکول کے وقت ہم مجبور کر دیتے. ہم صبح 6 بجے سے آنے پتر سکول کا ٹائم ہو گیا اور ٹوٹا ہے کرتے ہیں مجبور کے نہیں کرتے. وہ کی کہے گا نیانا کو کی کہندا ہے وہ پہلی گل ہے ٹاڑی 10 والا پر تسی کی کردے ہو؟ تسی کہندے پیار ہے پر تواڑا تو تسی ضرور کہندے پھڑن دے. کیا آپ نے مجبور کیا؟
ये सोचिए, स्कूल के मामले में बड़ा मजबूर करते हैं, हराना शुरू कर देते हैं, और फिर बार बार टाइम बताएंगे, हैं क्या करेंगे जी, होने वाला है। बताते हैं कि नहीं बताते? बोलो, इतना तो बोल दो। बताते हैं। ये टाइम हो गया, पता नहीं इतना टाइम रह गया हैं? तो चर्च आते वक्त क्यों नहीं दूसरों को टाइम बताते? भाई 5 बजने सोचे। इंद्रियास जब यीशु को मिल लिया, छान गया, और क्रिस्तुस का मुकाशवा जब उस पर खुल गया, तो उसने क्या किया? अपने सगे भाई को मजबूर किया और खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया। अब क्यों बच्चे को तरफ बैठाएं? क्योंकि कुछ लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अब तो सोचें, गौर करें जरा, कि ये सारी बातें हम जानते हैं, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रहा, मेरा खड़े होने का मकसद ये होता है हम सोचें। इंद्रियास ने क्या स्टेप उठाया, और हम ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? क्या हमने किसी दोस्त को मजबूर किया है? अगर कहीं आपने खाना खाने जाना है और कोई बंदा कह रहा है मेरी सेहत नहीं सही, उसको ठा के मजबूर करके भी कुत्ते ले जाते हैं। कौन फीस? भूखे के बैठे लोग यार, मैंने पता टाटा उन्हें जलील कर दो कि इनके को बाहर नहीं आए। क्या ये क्यों ऐसा नहीं होता कि हम खुदा के लिए लोगों को मजबूर करें और खड़े हो जाए उनके दरवाजे पे, भाई आज मैं तुझे खुदा के घर में लेकर जाऊंगा। क्यों मैंने ऐसा नहीं करते? क्यों अपने बच्चों को आप हाथों में पकड़े मजबूर करें? इतना इजी नहीं है। उनको भी दिल में देखें, जब उनके दिल में शौक पैदा हो जाएगा, खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो चेंज हो जाएंगे, फिर उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद खुदा की हुजूरी के अंदर आएंगे। पर जब तक वो चेंज नहीं होते, ये प्रैक्टिस जारी रखिए। इंद्रियास की तरह छोड़ दीजिए। वो कलाम भी सुन के चला गया, नबूवत भी सुन, तो पीटर कलाएगा तो क्या कोई चेंज नहीं आई। याद रखिए, खुदा ने जब आप अपना काम जारी रखिए, हमारा काम है कलाम करना। क्या करना? काम करना हमारा काम नहीं है। मत सोचिए, ये फिक्रा सीख लीजिए। हमारा काम क्या है? बोले और खुदा का काम है काम। हम हमारा जितना साडा काम है इसी अपना करिए। खुदा को देखिए, पतरस रसूल जो है, जब यीशु मसीह उसकी कश्ती में चले गए, सारी रात स्ट्रगल करता रहा, सारी रात मेहनत करता रहा। पतरस ने एकदम यीशु की बात ऐसे मान ली थी। वो यीशु से पहले मिल चुका था, वो पहले कलाम, वो यीशु से वाकिफ था। एडा 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 चंगा पतरस भी नसी है कि एकदम के आ जा। और ये माहीगीर बड़े सख्त और इनकी बोलियां ठीक नहीं होती थी। और जो गलील की झील थी, मैंने पहले बताया आपको याद है, कई दफा यीशु के शागिर्द भी इसकी ज़द में आए हैं तूफान में। कई दफा एक दफा यीशु सो रहे थे, ये गलील की झील का कोई नहीं पता लगता था कब ये बिखर जाती थी और कब इसमें लहरें पैदा होती, कब ये छोटी कश्तियों को डुबा देती थी। वो जो मसेरे थे वो एवं नहा डाल रहे, वो एडे छोटे दिल देना सुनो, उन्होंने कई लोगों को यहाँ मरते देखा था इन कश्तियों में। वो इसलिए थोड़े खौफजदा थे और वो कह रहे थे, वो डर रहे थे। जब तूफान आया था, उनको पता था ये जो गलील की झील के तूफान है, ये बड़े जानलेवा तूफान है। लेकिन जब यीशु मसीह पतरस लूका 5वें बाब को अगर आप पढ़ें तो देखने जरा इसको, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लूका के मुताबिक अंजीली बयान वो सी बातें जो है फिर उसको हम छोड़ देते हैं। 5वें बाब को जरा देखें।
लिखे जब भीड़ उस पर गिरी पड़ रही थी तो खुदा का कलाम सुनती थी, और वो सीरत की झील के किनारे खड़ा था। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, किसकी थी? अभी पतरस, खुदावंद ने कहा तू कैफा होगा, तू पतरस होगा, पर अभी ये कैफा और पतरस नहीं बना, इसके बारे में कलाम हो गया। याद रखें, ये खुदा का कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। आप उनको खुदावंद के पास लाए, हमारा काम है लाना, और इस कलाम का काम है उनका पीछा करना। ये कलाम याद रखिए, जहां बो दिया गया, एक वक्त आएगा जरूर ये हमारी जिंदगियों में काम करेगा, हमारी नस्लों में काम करेगा, हमारे घरानों में काम करेगा, और ये कलाम हमारे खानदानों को चेंज करके रख देगा। हालेलुया, तब्दील करके रख देगा। हालेलुया, बंद दरवाजों को खोल देगा और हमारी फतह ये कलाम बन जाएगा। ये इसने सुन लिया था, लेकिन अभी शमौन है, अभी पीटर नहीं बना, अभी क्या पानी बना। तो चढ़कर शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। वो लोगों को कश्ती से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। आप खुदा का कलाम आप कीजिए, ये खुदा हालात पैदा करेगा कि कहां वो गहरे में ले जाएगा और कहां मौसा करेगा। आमीन। मौसा करना ते डायरेक्शन देना किदा काम में, वो कलाम कर चुका। उसने शमौन से कहा जरा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ, और ये उस वक्त 30 साल का था, और शागिर्दों में सबसे बड़ा था पतरस, शमौन जो है। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ, मगर तेरे कहने से छाल डालता हूं ये किया, और वो मछलियों का बड़ा बोल खेल लाए। उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां जहां तक बढ़ दी के शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा। क्या हो गया? अल्लाह ने खुदा को पहले यीशु मिले तो सही, वो यीशु को जाने तो सही, वो यीशु को समझे तो सही। कोई बात नहीं, उनका रवैया जो भी है छोड़ दीजिए इस बात को। और कलाम ये कहता है कि वो यीशु के पांव में रखा है, खुदावंद मेरे पास से चला जा। क्या कहने लगा? मेरे पास से चला जा। क्योंकि अभी ये चेंज नहीं हुआ, इसलिए यीशु के अंदर वो आपको कहेंगे अब चले जाए। जो शख्स चेंज नहीं हुआ, आप खुदा की उनसे बात करेंगे, वो आपको क्या कहेंगे? अब जाए। पर याद रखें, कलाम ये कहता है, यीशु मसीह नुमाइंद किया। सुन के कह रहे हैं, मेरे पास से क्या कर? आप किसी घर में विजिट के लिए चले गए, उसने कहा भाई जी ऐसी की करांगे, ऐसी कहांगे कोई तो बुए हो के नंगा होगा ना, बोले हैं अभी तो गिरजे छड़ जाएंगे, साड़ा देते कोई इज्जत ही कोई नहीं, सानू ना कहे चले जाओ। सर भैया हम रखेंगे, इतना बुरा मानेंगे? क्या बात है? जिसको कहता है खुदावंद मेरे पास से चला जाए, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी, क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उसने किया था उसके सब साथी बहुत वो हैरान हुए। क्यों? मैं इसकी डेफिनेशन में जाना चाहता, क्योंकि ये जो
موزہ تھا نا، انہوں نے بھی ساری زندگی جال ڈالے تھے، مچھلیاں پکڑی تھی، نہ ایسی کبھی مچھلیاں پکڑی، نہ اس ٹائم میں کبھی پکڑی، نہ یہ جس ٹائم جال ڈالنے کا ہے ہی نہیں تھا. یہ جو جھیل تھی نا، میں نے اس کا بتایا کہ یہ جھیل کا ایک اپنا مجاز تھا، اور وہ حیران اس لیے تھے، وہ جال انہوں نے پہلے بھی پڑھ کے کئی دفعہ نکالے ہیں، وہ آج پہلی دفعہ انہوں نے جال نہیں پڑھے، یا انہوں نے پہلی دفعہ کشتیاں نہیں پڑھی، پڑھیے وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ انسپیکٹڈ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ کچھ ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس کے اندر قدرت ہے. میں گناہگار ہوں، میرے پاس سے چلا جا. وہ حیران ہو گئے. یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، پہلے تو مچھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا، اب تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. ہیلیلویا. اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو گئے. آپ لائیں، ایک وقت آئے گا جن کو آپ لائیں گے وہ یسوع کے گواہ بن جائیں گے. اسی پہلے ہی فیصلے کر دینے ہیں، انہیں نہیں چینج ہونا. یاد رکھیں خداوند یسوع میں قدرت ہے، اور خداوند یسوع چینج کرنے کی قدرت ہے. آمین. اس لیے کیا کرنا ہے؟ آؤ اپنوں کو خداوند کے پاس آئے. آمین. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں سو رہا ہے تو آپ ان کو ہی دروازہ لاک کر کے چلے تو کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے. آپ اسے اٹھائیں، اسے انکرج کریں، اسے بتائیں کہ میرے بھائی اگر تو بیمار ہے تو جہاں وہاں ہم جانے لگے ہیں جہاں سے شفائیں جاری ہوتی ہیں. ہیلیلویا. اٹھ چل، یسوع تیری زندگی میں معجزہ کرے گا. ان کو یہ نہ بتائیں پتر تیرے پیپر نے تو کی فائدہ ہونا ڈگری آندا کہ بندہ اگلی پٹھی جی سڑنا ہے. غور کریں. اگر آپ کے بچوں کا ہاتھ جل جائے ماؤں پہ کیا کنڈیشن ہوگی؟ اب بولو آج کا کی کنڈیشن ہوئے گی؟ بولو نہیں بات نہیں کی ہوگی؟ تکلیف ہوئے گی نا. یہ جہنم دی آگ پورے جل گئے تو پھر، اور وہ آگ ایسی ہے وہ جلائے گی بھی نہیں ہے، جلتے ہی رہیں گے. یسوع نے کیا کہا؟ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے. کیا آپ نہیں چاہتے آپ اور آپ کے گھرانے خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں جس کے بارے میں مسیح نے وعدہ کیا ہے. اگر آپ اپنے گھرانوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ زمین پر کٹے سے آسمان پر کٹے ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ایک کام کیجئے، ان کو خداوند یسوع کے پاس لائیں. آمین. اپنے بھائیوں کو یسوع کے پاس لائیں، اپنی بہنوں کو یسوع کے پاس لائیں، اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لائیں، اگر اپنے دوستوں کو یسوع کے پاس لائیں. اور جب آپ یسوع کے پاس لے کر آئیں گے، آپ کا اتنا کام ہے صرف یسوع کے پاس لانا، اور یسوع کا کام ان کے ذہنوں کو چینج کر دینا ہے. یسوع کا کام ان کی فطرتوں کو چینج کر دینا. آمین. اگر وہ نشے کے اندر ہے، آپ نے بار بار کہیں گے کہ بھائی آپ نشہ چھوڑ دیں، نشہ چھوڑ دیں، اور وہ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے نشہ نہ چھوڑیں. اس کا یہ مطلب ہے وہ نہیں چھوڑ دے تو ہم انہیں کہیں نہیں 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 نہیں، ان کو اپنے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کوئی بات نہیں، وہ کلام سن کے چلے گئے ہیں، وہ اس طور پہ نہیں. یار ایک وقت آئے گا کہ وہ جب خدا کی قدرت انہیں گرفت ملے گی، وہ مکمل طور پہ چینج ہو جائے گی. آمین. اس لیے آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے اور خدا کو موقع دیجیے. آج دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے خاندانوں پہ دعا کیجیے کہ یہ